الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ چلیں آج کوشش کریں گے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ اکٹھی کر لیں، لیکن پھر دیکھ لیتے ہیں کیسے ٹائم ہے۔ اعلیٰ سے ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، بہترین اللہ تعالیٰ بھی ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے ہے۔ پہلی آیت ہے جی سبح تسبیح کیجئے۔ سبح جو ہے وہ سین باہا یعنی کہ تسبیح کریں، یعنی کہ جب سبحا اس کو کہتے ہیں جب آپ فلوٹ کرتے ہیں نا دریا پہ اوپر جیسے سوئمنگ کو کہتے ہیں بیسیکلی، جب آپ اوپر اور اس سوئمنگ میں بھی آپ اوپر فلوٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت اعلیٰ ہے تو اوپر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس لیے اس کا لیے لفظ جو ہے سبی ہے۔ سبی اسم نام کی، ربی کا اپنے رب کی، الاعلیٰ جو کہ بہت بلند ہے، جو کہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ اور پہلی بات تو یہ مکی صورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عیدین میں، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا امام بھی پڑھیں اس سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں ہمیشہ، عید الفطر میں بھی اور دوسری جو بکر عید ہوتی ہے اس میں بھی، اور جمعہ کی نماز میں بھی پڑھتے تھے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم یاد کر لیں۔ لیکن بہرحال یہ اس کی فضیلت ہے، اور تسبیح کیونکہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہم کرتے ہیں، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اعلیٰ لگاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جیسے ہم پاکستانیوں نے کیا ہوتا ہے اللہ میاں، یا اس طرح نہیں لگانا چاہیے، بہتر ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح کے نام لگائیں جو قرآن میں یوز ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹارٹ ہی اس طرح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں جو کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ الذی وہ جس نے خلقہ پیدا کیا، فسوا ہوتا ہے سین واو یا، یعنی پھر درست کیا، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا، یعنی ایسا نہیں بنایا کہ ہاتھ کی جگہ کان لگا ہے، کان کی جگہ آنکھ لگی ہے، مطلب اس طرح نہیں بنایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک پراپر اس میں بنایا۔ یہ ہماری وہ ہوتی ہیں کہ یہ کالا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر بندے کو ہر چیز مناسب دی ہے۔ ہائٹ لمبا چھوٹا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہر چیز اس کی جگہ پہ لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں کچھ انسان کے ہاتھ کہیں لگے ہوئے ہیں، کچھ کے ناک کہیں لگے ہوئے ہیں، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا، یعنی پیاری صورت بنائی، اچھے طریقے سے بنایا۔ آگے والذی اور وہ ذات قدرہ اور وہ جس نے، والذی بیسیکلی اور وہ جس نے کر دیں، قدرہ اندازہ کیا، قدر جو ہوتی ہے نا وہ پلان کر کے ہوتی ہے، فہدا پھر اس نے ہدایت بخشی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز کو ایک پلان کے ساتھ بنایا۔ اب دیکھیں بکری ہے تو بکری کے دانت اس طرح کے نہیں ہیں جیسے شیر کے دانت ہوتے ہیں، وہ گھاس کھاتی ہے ورنہ تو آپ کے قابو نہیں آئے گی، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پلان کر کے ایک اندازے کے ساتھ بنائی ہے، یعنی ایسے نہیں کہ ایسے ہی بنا دیے۔ اور کیونکہ حساب صرف انسانوں کا اور جنوں کا ہونا ہے تو خیر ان کی ہدایت کا بھی معاملہ ہے، اور جانوروں کو بھی اللہ نے ہدایت دیا۔ اب یہ سوچیں کہ جیسے شہد کی مکھی ہے تو ہم نے وہ پڑھا بھی ہے سورہ نحل میں کہ کیسے وہ جاتی ہے اپنا ٹھکانہ بناتی ہے، تو وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے نا، تبھی وہ اس طرح کرتی ہے نا، واپس اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاتی ہے، کدھر اڑتی رہتی ہے، کہاں سے ان کے پاس نیویگیشن ہے، یہ کون سے رستے ہیں، لیکن وہ اسی رستے پہ جاتی ہے۔ مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا، انسان کو چلنا کس نے سکھایا، ہدایت کا انسان کا تو اور ہی انتظام زیادہ ہے نا، جیسے بکس بھی ہیں اور یہ بھی کیونکہ ان کا حساب کتاب زیادہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے حساب سے کام دیا ہے۔ پہاڑوں کا اپنا کام ہے، جیسے لاسٹ ٹائم ہم پڑھے تھے نا کہ پہاڑ بھی ریڈی بیٹھیں گے جیسے اللہ کا حکم ہو اور وہ فنا ہو جائیں، اسی طرح پانی میں مچھلیوں کا اپنا وہ ہے کہ جس طرح وہ تیرتی ہیں اور کیا انہوں نے کھانا ہے۔ آپ یقین کریں جو چیز بلی نے نہیں کھانی ہوتی نا، جیسے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے یہ جانور، تو وہ آپ ان کے سامنے رکھ دیں گے وہ نہیں کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا بائی ڈیفالٹ ان کے اندر یہ سسٹم ڈالا ہوا ہے، تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قدرہ ایک طریقے سے بنائی ہوئی ہے۔ آگے چلیں جی، والذی اور وہ جس نے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، اور وہ جس نے اخرجا نکالا، خارج سے اخرجا نکالا، المرآ را عین یا، المرہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں چارے کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چارہ اگایا ان کے لیے، یعنی جانوروں کے لیے۔ دیکھیں جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہوتا تو وہ جانور آپ کے کام ہی نہیں آ سکتے تھے، جو جانور چارہ نہیں کھائیں گے وہ پھر آپ خود کو کیسے مینٹین کریں گے، پھر آپ کو دودھ کیسے ملے گا، بٹر کیسے ملے گا، بہت سی چیزیں ان چیزوں سے بنتی ہے نا، گوشت کیسے ملے گا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی ہیں تاکہ آپ جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں، یعنی ان کا جو انسان کے لیے جو چیزیں کام کر رہی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھانے پینے کا انتظام رکھا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ان کا انتظام نہیں، ہر چیز جو دنیا میں ہے نا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا ہے۔ فَجَعَلَهُ پھر اس نے بنا دیا غصہ غین صاد وا سے، اس کو خشک کہتے ہیں، غصہ جو ہے نا خشک کو کہتے ہیں،
آہوا ہا واو یا ہے، آہوا جو ہے نا کسی چیز کا سیاہ ہونا یا ڈارک ہونا جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس میں آیا نا کہ فجعلہ غثاء احوا، یہ چارہ اللہ تعالیٰ نے خشک بھی کر دیا. کبھی وہ خشک ہو جاتا ہے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کبھی بارش آتی ہے تو وہ گرین ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا بھی ایسے یہ پروسیس، اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان کا پروسیس بھی ایسے کبھی جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح چارے کا بھی، پلانٹس کا بھی یہی معاملہ ہے، کبھی ہرے بھرے ہوتے ہیں اور کبھی بالکل ہی سوکھ جاتے ہیں. آیا نمبر 6 پہ چلیں. سنقریو کا یعنی کاف را حمزہ سے ہے، ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو، فلا فا پھر لا نہیں، تنسا نسیان سے، یہ بھلانے سے، نون سا سین یا، تو نہ تم بھولو گے. ہوتا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، تو وہ جب پڑھتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. ظاہر سی بات ہے آسمان سے وہ فرشتے آئے ہیں، اللہ کا پیغام لائے ہیں، تو آپ کو جلدی بھی ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں رہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھلائیں گے آپ کو، یعنی یہ اللہ ہی ہے جو آپ کو یاد بھی کرائے گا اور اللہ ہی ہے جو بھلا بھی دیتا ہے. تو آپ مطلب سکون سے پڑھ لیں ان کے ساتھ. ایسا نہیں کہ اگر یاد رکھوانا ہوگا تو اللہ رکھوا لے گا. آگے کیا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ آپ کو یاد رہ جائے گا، تو آپ جلدی نہ کریں. جیسے نا سنقریؤ کا ہے نا، یعنی کہ ہم پڑھا دیں گے، سا ہے نا یعنی جلدی نہ کریں آپ، ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو، پھر نہیں آپ بھولیں گے، یعنی آپ اس کو بھولیں گے نہیں. بالکل ایسے ہی حضرت عمر تھے نا، تو انہوں نے سورہ توبہ کی کچھ آیات تلاوت کرے تھے، تو آگے ان کو نا کچھ آیات یاد نہیں آ رہی تھی، منسوخ ہو گئی ہوں گی نا. اور پھر باہر آئے تھے، حضرت ابو بکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے بھی یاد نہیں آ رہی ہے اس کے آگے کی آیات. پھر یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے کہا مجھے بھی بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نا کچھ ایسی بھی آیات اتری تھیں قرآن پاک میں، تو ہسٹری میں آتا ہے جو پھر قرآن میں بھی نہیں ہے. کچھ تو ہے نا قرآن میں کچھ آیات جو پھر منسوخ ہو گئے ہیں آرڈرز، لیکن کچھ ایسی ہیں جو قرآن میں بھی نہیں ہے لیکن اتری تھی اس ٹائم کے حساب سے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ بھلا بھی دی کہ اس کی تلاوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کو کچھ یاد نہیں رہ سکتا، اور اللہ چاہے تو آپ کو یاد رہے گا، اللہ چاہے گا تو بھلا دے گا. تو یہ اس کا یہ ہے. انہو بے شک وہ یعلم وہ جانتا ہے، الجاہرہ ظاہر کو، وما اور اس کو جو یخفا اور جو پوشیدہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اس کو بھی جانتا ہے جو آپ نے چھپایا ہوا ہے، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو آپ کھلا ہے. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے. تو اب یہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز اب ہم چھپا کے بھی کرتے ہیں، بھلے کوئی گناہ ہے کچھ ہے، تو اگلے جہان ویسے ہی سب کھل جانے ہیں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہے، سب کچھ سب اللہ جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسانی کر دیں گے، یسر آسانی ہوتی ہے، آسانی کر دیں گے آپ کے لیے، لليسرا آسان راستے. یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شریعت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے آسان کر دیں گے آپ کے لیے. اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی کتاب دی ہے اور نبی بھیجے ہیں ڈائریکشن کے لیے، یہ ہمارے لیے آسان ہے اور اللہ آسان بھی کر دیتا ہے. یعنی جو دین کے راستے میں آتا ہے وہ اس کو آسان کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جو قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں، ایک دو بارے جب یاد کر لیتے ہیں پھر وہ فلوئنٹ ہو جاتے ہیں. شروع میں ذرا سا وہ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک دم فلوئنٹ ہو جاتے ہیں. جو ہماری ہمت نہیں پڑی ہوتی کیونکہ ہم شروع ہی نہیں ہو رہے ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آسان ہے اور آسان کر دے گا. اور لوگوں کو کیسے چھوٹے چھوٹے بچے فر یاد کر لیتے. فذکر آیت نمبر 9، فذکر پس نصیحت کیجئے، فذکر بس نصیحت کیجئے، ہاں جی، ان اگر نفعت فائدہ دے، نفع سے ہے، نفع نون آئین سے، اگر فائدہ دے الذکر نصیحت کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، دعوے کے لیے بھی ہے نا یہ. تو آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہی ہے اگر ان کو فائدہ دے. کیونکہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کسی کو ڈنڈے پہ بنوانا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے. تو اس لیے کئی انبیاء اگلے جہان قیامت کے دن جب آئیں گے نا تو وہ اکیلے ہوں گے، اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے صحیح سے پیغام نہیں دیا یا کچھ ایسا. یا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کرتے رہے اور صرف 88 لوگ ہی مسلمان ہوئے ایٹ موسٹ، تو وہ کیا صحیح سے میسیج نہیں دیے؟ ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف بتانا ہے. تو نبی کا کام صرف بتانا ہے. آگے کوئی مانتا ہے کہ لوگ سنتے کہ نہیں سنتے وہ نہیں ہے، وہ نبی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا. یذکر ان قریب نصیحت پکڑے گا، ذکر سے ہے نا، تو جو نصیحت کون پکڑے گا؟ من وہ جو یخشا
نصیحت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پکڑے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے. آپ یہ سوچیں حضرت سلیمان فارسی جو ہیں وہ صفحان سے آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے پہلے وہ مجوسی تھے، پھر وہ یہودی ہوئے، پھر وہ کرسچن ہوئے، پھر ان کو کرسچن پادری نے مدینہ کا بتایا تو مدینہ کی طرف چل پڑے. تو مطلب یہ تھا کہ ان کو دین کی تلاش تھی نا، تو جن کو اللہ تعالیٰ جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ حق پہ آ جائے. تو مشرکین نے مکہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے لیکن ان پہ کوئی اثر ہی نہیں تھا. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جس کو آخرت میں جواب دینے کا معاملہ ہے تو وہی اس کے کی طرف جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی اس سے سبق سیکھے گا، ہر کسی کو یہ سبق نہیں بتا سکتا. وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اجتناب کرے گا اس سے الاشقا، سب سے زیادہ جو، آپ اس کو یوں کر لیں جو سب سے بدبخت ہے. اشقا جو ہے نا وہ سعید کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے. شین کاف واؤ بھی ہے، اس کا شین کاف یا بھی ہے. یتجنبوہا جو ہے جین نون بے ہے، گریز کرے گا اس سے جو سب سے زیادہ جو نہ ماننے والا ہے، یعنی کہ جو بدبخت ہے جو مانتا ہی نہیں ہے. یعنی شکی مطلب ماحول بھی ہے، آپ کو ہدایت نبی بھی مکی صورت کے حساب سے دیکھ لیں، نبی آپ کے درمیان ہیں، صحابی بھی ہیں، قرآن بھی اتر رہا ہے، آیتیں بھی آ رہی ہیں، اور پھر بھی آپ نہیں کر رہے. ہر طرف سے مطلب آپ کو میسج بھی ملا جا رہا ہے اور آپ مان نہیں رہے. اس طرح کا بندہ الشقا، یعنی کہ اس طرح کا بدبخت ہے جو بالکل ہی مطلب ماننے کو نہیں دے رہا. الذی، وہ جو، یسلا سین لا یا، میں نے بتایا نا آپ کو داخل ہوگا جو النار آتا ہے ہمیشہ اس کے اکثر اس کے ساتھ، النار الکبریٰ، بڑی آگ میں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا بندہ جو پھر جس کو ہدایت بھی آ گئی اور پھر بھی اس نے قبول نہیں کیا تو اس کے لیے آگ سخت ہے. یعنی آخرت میں کی آگ بہت زیادہ سخت ہے. سوچیں یہاں کی آگ میں آپ ہاتھ ڈال نہیں سکتے، تو آخرت کی آگ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں النار الکبریٰ، تو کبریٰ کا لفظ مطلب ہوتا ہے بڑا، بہت بڑی، یعنی کہ بہت مشکل کھڑی ہے. ثم، پھر، لا یموتو، نہ وہ مرے گا، موت نہیں ہوگی نا، موت مار دی جائے گی قیامت میں. فیہا، اس میں، ولا یحییٰ، اور نہ زندہ ہوگا. یعنی کہ اگر وہ چاہے گا بھی نا کہ اب مر جاؤں، کافر جب اپنا حساب کتاب دیکھیں گے نا تو وہ چاہیں گے کاش میں ہم نہ ہوتے تو ہم مر جاتے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم عذاب آج کے لوگ مرنا نہیں چاہتے کیونکہ میکسیمم ان کو لگتا ہے موت ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو وہ کہے گا کہ میں مار ہی جاؤں. تو آپ کو یاد ہے کہ جب جہنم کی آگ اتنی وہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک پتھر کی آواز آئی ٹھا کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 70 مطلب کتنے عرصے سے چلا ہوا ہے وہاں سے، ایگزیکٹ میرے سامنے حدیث نہیں ہے، 70 سال سے یا پتہ نہیں کتنے عرصے سے، وہ میں حدیث دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں. اور اب جا کے گرا ہے اس کی گہرائی میں دوزخ کی، یعنی وہ اتنی گہری ہے. اس لیے درکا لفظ یوز ہوتا ہے ہمیشہ دوزخ کے لیے نا، اور جنت کے لیے اعلیٰ لفظ یوز ہوتا ہے. تو وہ بالکل نیچے گہرائی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی نہ زندگی ایسی ہوگی نہ موت آئے گی، نہ وہ کچھ علماء کا خیال ہے ایسے ہوگا جیسے نزاع کا سا حساب ہے. آیت نمبر 14 پہ چلیں. قد، یقیناً، ایمفیسس کے لیے، افلاح، فلاح پا گیا، یعنی کامیابی ہے اس کے لیے، جو میں نے کہا بتایا نا آپ کو جو ایفرٹس کے ساتھ ہوتی ہے. من، وہ جو تزکا، جو پاک ہوا. تزکا کیا چیز ہوتی ہے؟ تزکا جو ہوتی ہے نا وہ نفس کی پاکی ہوتی ہے. یہ زکوٰۃ سے ہے نا آپ کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی ورڈ سے ڈیرائیوڈ ہے. یعنی کہ آپ نے بری عادتیں چھوڑ دی، یہ اپنا تزکیہ ہوتا ہے. آپ مطلب رات کو سوچیں ہم نے آج دن میں کیا کیا غلط کام کیا ہے جو آپ آئندہ نہیں کریں گے، تو وہ اپنا تزکیہ کر رہے ہیں نا آپ، جیسے مطلب اپنے آپ کو کنٹرول کریں. رمضان میں تو لوگ کرتے ہی ہیں لیکن ویسے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم کیا غلط کریں اور کیا اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کی طرف لے جانا ہے. جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں نا تو اپنی زندگی کو بہتر کی طرف لے جاتے ہیں. آیت نمبر 15 پہ چلیں. وَذَكَرَ، اور اس نے ذکر کیا، اسما، وَذَكَرَ اسما، نام، ربی ہی، اپنے رب کا، فصلہ، پھر اس نے نماز پڑھی. یعنی کہ ایک اپنا تزکیہ کیا. جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں اب آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا تزکیہ کیا، وہ کامیابی پا گئے. جنہوں نے پیچھے کی آیت کے ساتھ دیکھیں نا، جنہوں نے جو پاک ہو گئے، جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا یعنی اپنے نفس کو پاک کیا، برائیوں سے پاک ہو گئے. اور صرف یہی نہیں کیا، ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کیا اور نماز بھی پڑھی. یعنی کہ نیکی بھی کی نا، پھر نیکی بھی کرنی ضروری ہے نا، عمل بھی ضروری ہے. بلکہ تو سیرونا، تم ترجیح دیتے ہو، اللہ تعالیٰ حمزہ سعاد را ہے، تم ترجیح دیتے ہو الحیات دنیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ الحیات دنیا. ہم نے کتنا پیسہ لگایا ہوتا ہے. جو بچے ہمارے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ تو دنیاوی تعلیم میں ہی جاتے ہیں، پرائرٹی ہماری یہ ہے. جو بچے فالتو کے ہوتے ہیں، جو امام بنے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی کیا ویلیو. پہلے زمانے میں کیا تھا کہ علماء، جب حضرت صحیح بخاری تھے نا، امام بخاری، تو علماء کا نا بخارا ایک گڑھ تھا، ازبکستان والی سائڈ تھی نا، وہ ایک گڑھ تھا، وہاں پہ اتنے عالم ہوا کرتے تھے. لیکن اور عالموں کی عزت بھی، رسپیکٹ بھی بہت تھی. اتنی رسپیکٹ تھی کہ گورنمنٹ ڈرتی تھی ان سے، مطلب اس طرح کی تھی. آج یہ کہ ان کی کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، جو جیسے مرضی ان کو موڑ دے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو اس طرح سنبھالا نہیں نا جیسے ان عالموں نے سنبھالا ہوا تھا.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کو آخرت کی زندگی میں بہتر کرتے ہو، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، یقیناً انا حاضہ یقیناً یہ لفی صحف الاولا، البتہ یہ صحیفوں میں ہے، اولا پہلے والوں میں، یعنی یہ آیا نا، تو اوپر پچھلی آیت پہ چلیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت کی زندگی بہتر ہے دنیا کی زندگی کو، تم دنیا کی زندگی کو بہتر کرتے ہو آخرت میں، حالانکہ یہ پہلے صحیفوں میں بھی یہی آیا ہے، میں پہلے میسج بھی یہی تھا کہ آخرت کے لیے تیاری کرو، دنیا کے پیچھے نہ پڑو، اور وہ بھی دنیا کے ہی پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور کیونکہ آخرت فار ایور رہنی ہے، دنیا فار ایور نہیں ہے، تو بہتر کیا چیز ہوتی ہے، فار ایور والی۔ اور 19 میں چلیں، انا حاضہ، اور یہ یقیناً، انا ایمفسس کے لیے، یقیناً یہ لفظ صحف الاولا، سواد ہا فا صحفی، یعنی اور البتہ یہ صحیفوں میں ہے ابراہیم اور موسیٰ کے، نہیں سوری میں نے آیت کی ٹرانسلیشن اور پڑھ دی ہے، اور صحفی ابراہیم و موسیٰ، صحیفوں میں ہے ابراہیم کے اور موسیٰ کے، یعنی کہ یہ ان کی بھی بکس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ آخرت کی دنیا بہتر ہے اور زندگی بہتر ہے، اور آخرت کے لیے تیاری کری۔ یہ تھی سورہ الاعلیٰ، اور ہم سورہ غاشیہ پہ چلے جاتے ہیں۔ سورہ غاشیہ کیا چیز، کوئی کویسچن ہے تو بتائیں، نہیں تو میں آگے موو کروں۔ سورہ غاشیہ جو ہے نا، یہ مکی صورت ہے، اور سورہ غاشیہ کا مطلب غشی نہیں ہوتی، جیسے غشی پا جاتے ہیں آپ، جیسے غش کھا جاتے ہیں، تو اس کو بھی کہتے ہیں، کوئی چیز کو ڈھانپ لینے کو بھی کہتے ہیں، جو چھا جاتی ہے، تو بیسیکلی یہ ڈھانپ لینے والی ہے، تو بیسیکلی قیامت کا منظر ہی ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس حدیث الغاشیہ، حدیث خبر کو بھی کہتے ہیں، بات کو بھی کہتے ہیں، ہم تو صرف حدیث کو وہ کہتے ہیں نا، جیسے صرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ویسے حدیث کا جو لٹرلی میننگ ہوتا ہے نا، وہ بات کا بھی ہوتا ہے، خبر کا بھی ہوتا ہے۔ الغاشیہ، غائن چھینجا، یعنی ڈھانپ لیتی ہے، جو کہ قیامت کے دن کا واقعہ ہے، یعنی کہ جس سے آپ کو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی قیامت وہ چیز ہے جو ہر چیز پہ چھا جائے گی، ظاہر سی بات ہے، پہاڑ اڑنے لگیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو ہر چیز چھا نہیں جائے گی، سورج مغرب سے نکلنے لگ جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، تو قیامت جب آئے گی وہ تو اصل میں جن اور انسانوں پہ آنی ہے نا، جانوروں کا اور باقی چیزوں کا تو کوئی اتنا معاملہ نہیں، وہ تو اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ جیسے انہوں نے کیا ویسے کر کے ختم، لیکن اصل تو انسانوں کے لیے ہے نا کہ وہ ڈھانپ لے گی ہر چیز کو، یعنی آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، کور کر دے گی، غشی آ جائے گی، دنگ رہ جائیں گے آپ۔ وجوہ ہوئی، کچھ چہرے، وجوہ چہرے کے لیے ہوتا ہے، یوم دن، اس دن خاشیہ، کچھ چہرے، خشوع ہوتا ہے نا، خشوع کیا چیز ہوتی ہے، خشوع جو ہوتی ہے نا وہ ایسا خوف ہوتا ہے جو جسم کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، اور خشوع خشاع سے ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ جھک جاتے ہیں نا ڈر کے مارے، پھر آپ اوبیڈینس ہی کر لیتے ہیں نا، خا شین عین، تو یہ یہاں پہ اس سین میں ہوا ہے کہ کچھ لوگ اس دن ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے، یعنی ڈر کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، اور کیوں خوف کے مارے وہ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے عمل ہی کچھ نہیں کیے ہوئے، اور جب آپ نے عمل کچھ نہیں کیے ہوئے، اگر کوئی بندہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ نہیں چاہتا نا رزلٹ آؤٹ ہو، تو وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ وہ جب یہ دیکھیں گے کہ واقعی یہ ڈے آف ججمنٹ کو مانتے ہی نہیں تھے مکہ کے لوگ اور کفار جو ہیں، تو جب آ جائے گا تو پھر وہ سوچیں گے انہوں نے کچھ بھی عمل نہیں کیا، کچھ بھی بھیجا نہیں ہے، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر امید بھی بہت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نا، تو اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن جنہوں نے بالکل ہی تیاری نہیں کی نا، وہ تو بالکل ہی غش کھا جائیں گے اس دن۔ عاملات، عمل کرنے والے، ناصبہ، تھک جانے والے، نون سواد یہ ناصبہ ہے، عمل عاملہ عین میم لائے، یعنی محنت کرنے والے جو تھکتے ہیں، تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں بتایا، یعنی محنت کر کر کے تھک رہے ہیں۔ دنیا میں محنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جب حضرت عمر تھے نا، ایک دفعہ باہر نکلے تو راہبوں کو دیکھو ساری رات جاگ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو نا وہ رونے لگ گئے، اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ مطلب کتنی غلط ڈائریکشن میں محنت کر رہے ہیں، تو مطلب جو محنت کرنے والے جو تھک رہے ہیں محنت کر کر کے، ہندو ہیں تو کسی کے بارے میں کوئی بتا رہا تھا کہ جیسے رات کے 3 بجے اٹھتے ہیں، سوچیں ہم اٹھیں گے تو تہجد ہی پڑھیں گے نا، وہ 3 بجے اٹھتے ہیں اور عبادت کرنے شروع ہوتے ہیں بتوں کی، اور سارے گھر کو لگایا ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور دیکھیں کتنی غلط ڈائریکشن ہے اور محنت کتنی ہے، تو رونے والی مقام ہے کہ نہیں رونے والا مقام؟ میں اکثر دیکھتی ہوں جب آپ واک میں جاتے ہیں صبح 6 بجے، یہ لوگ نکلے ہوتے ہیں، واقع کریں، یہ کریں، اس پہ اتنی محنت کرو، یہ نماز ہی پڑھ کے نکل آتے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایک آپ کا اچیومنٹ کا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو، جو آپ نے جس کی وجہ سے آپ اٹھے، اور آپ ایک غلط ڈائریکشن میں اٹھ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ اور بالکل ایسے مسلمانوں نے بھی نیکی کی اور بدعات کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں، کل کرا رہے، یہ کرا، جو اسلام میں ہے نہیں اسی میں کیے جا رہے ہیں، آگے بڑھے جا رہے ہیں، تو بدعات میں یہ مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا یہ کچھ مسلمان محنت کرتے ہیں اور اس میں اخلاص ہے، ریاکاری ہے، جی لوگ ہمیں کہیں کہ ہم بڑے وہ ہے، تو وہ دکھاوے میں اس میں تھک کے چور ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ عمل کریں اور اس میں تھک رہے ہیں۔
تسلا سواد لام یا داخل ہوں گے نارن آگ میں حامیہ بھڑکتی ہوئی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایسے لوگ جو غلط ڈائریکشن میں محنت بھی کر رہے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا یہ بھی تو اتنے چیریٹیز کر رہے ہیں, اتنے یہ کریں, لیکن غلط ڈائریکشن ہے, کیونکہ جو چیز بھی اللہ کے لیے نہیں ہے, اخلاص کے ساتھ نہیں ہے, قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے, تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے, تو وہ ہوں گے آگ میں ڈالے جائیں گے. دیکھیں حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا نا, پھر اس کے بعد دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. کر تو وہ نیکی رہے تھے, لیکن نیکی بھی ہماری ایسی ہے نا جو پوری سوری ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو غلط ڈائریکشن میں محنت بھی کر رہے ہیں, اور پھر وہ آگ میں ڈالے جائیں گے. تس کا پلائے جائیں گے, تس کا پلانے سے ہے, پلائے جائیں گے من سے آئین چشمہ کہتے ہیں, آنیا کھولتے ہوئے پانی کا, حمزہ نون یا, یعنی یہ ایسے ہم نے ادھر جنت کے بھی چشمے پڑے ہیں نا, اور یہ جو دوزخ کے چشمے ہوتے ہیں نا, یہ کھولتے ہوئے پانی کے ہوں گے, وہ ایسے سے پانی پلائے جائیں گے. یعنی آپ غلط ڈائریکشن میں ہیں, چاہے آپ کتنے عبادت گزار نیک ہیں, پادری ہیں, کچھ ہیں, تو آپ کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کا صحیح ڈائریکشن نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا. لیسا نہیں ہے, لہم ان کے لیے, تعامن کوئی کھانا, الا سوائے من دری کانٹوں والا, یعنی کہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے. دری داد را عین ہے, عام جو ہے تو عین میم ہے, یعنی ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے دری, ایک بدبودار گھاس کے کو کہتے ہیں, جو کانٹوں والی ایک گھاس ہوتی ہے نا, جو جانور بھی نہیں کھاتے. یعنی وہاں بھوک پیاس کا بھی عذاب ہوگا, اور مطلب ایسے ہوں گے کہ جیسے ان کے لیے اس طرح کا برا کھانا ہوگا, دوزخ کا کھانا جو ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھا ہے نا, کہ بہت ہی ایسا ہوگا جو بالکل ہی کھانے کے لائق نہیں ہوگا. لا نہیں, یسمنو نہ وہ موٹا کرے گا ان کو, سین میم نون ہے, یعنی نہ وہ ان کو موٹا کرے گا, ولا اور نہ یغنی وہ ان کے کام آئے گا, یعنی ان کو انف ہوگا. غنی سے ہے نا, یعنی ان کو کوئی انرجی دے گا, اس طرح لے لیں. من سے جوئن یعنی بھوک سے, نہ وہ ان کی بھوک مٹھائے گا, یعنی ان کو کھانا بھی پڑے گا, نہ وہ ان کی بھوک مٹھائے گا, نہ وہ ان کو موٹا کرے گا. یہ بالکل ایسے جیسے مچھلی کھا رہے ہوں اور آپ کو اس کے کانٹے کسی کے گلے میں پھنس جائیں, پھر وہ نہ تو اس مچھلی کا وہ انجوائے کر پاتا ہے, نہ وہ آگے سے کھا پاتا ہے اس طرح سے. تو اس طرح سے اس کو لے لیں, نہ اس سے کوئی انرجی ملے گی, نہ کوئی فائدہ ہے اس کا, کانٹے کھا رہے ہیں اگر آپ. تو وجوہی کچھ چہرے یوما اس دن نائمہ نعمت بھرے, نون آئین میم نعمتوں والے ہوں گے, یعنی کچھ چہرے اس دن ہرے تر و تازہ ہوں گے, ہرے بھرے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ ساتھ ان کے بھی بتا رہا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے, صحیح ڈائریکشن میں عمل کیے, ان کا کیا. لیسا یعنی سین آئین یا, اپنی کوششوں پر رادی ہوں گے, یعنی جنہوں نے محنت کی. سعیہ کوشش ہوتی ہے نا, سعیہ کوشش کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی جنہوں نے محنت کی صحیح ڈائریکشن میں اللہ کے لیے, عبادتیں کی اور محنت کی, وہ ڈے آف ججمنٹ میں ان کو وہ راضی ہوں گے اللہ سے, کہ اللہ کے حساب سے ان کو امید ہوگی ان کے وہ جنت ہمارے لیے. اور یہ تو کیونکہ بندہ مرتا ہے تو اس کو قبر میں ہی پتہ لگ جاتا ہے, جب کھڑکی جنت کی کھل جاتی ہے, کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں تھا. آیا نمبر 10 پہ چلیں. فی میں جنت ان عالیہ, بلند جنت میں. عالیہ دیکھیں, عالیہ جنت میں کے لیے آیا ہے, درکہ جو ہے نا وہ دوزخ کے لیے آتا ہے, وہ نیچے والی چیز ہوتی ہے نا. جنت اعلیٰ ہے نا, ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ انہوں نے شوق محنت ساری اللہ کی راہ میں کی تھی, اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ حدیث میرے سامنے آ گئی کہ جہنم میں ایک پتھر 70 سال پہلے پہنچا, اور آپ نے وہ بات کہا, صحابہ کو آواز سنی ہے کہ اب پہنچا ہے 70 سال بعد, اتنی گہرائی ہے. تو اب بہرحال وہ جنت میں ہوں گے جو جنت عالیہ ہے. آیت نمبر 11 پہ چلے. لا تسمعوا نہ سنیں گے, فیہا اس میں, لاغیہ لام غائن وائے, کوئی لاغویہ کیا ہوتی ہے, فالتو بات. فالتو بات دل دکھاتی ہے نا, کوئی ایسی بات ہوتی ہے, کوئی آپ کو ٹونٹ کر گیا, کچھ کیا. جنت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. تو دنیا میں بھی پرہیز کریں ایسی باتوں سے کہ کسی کو ٹونٹ کریں یا کچھ کریں, کیونکہ یہ چیزیں دل دکھاتی ہیں. تو ایسے لوگ جنت میں نہیں ہوں گے جو ایک دوسرے کو تانے ماریں, یا اس طرح ہوتا ہے نا جیسے بندے بیٹھ گئے تو آپس میں تانے شروع ہو رہی ہے, اور وہ والی چیزیں. کوئی فالتو کوئی چیز نہیں ہوگی جو کسی کا بھی دل دکھائے. فیہا اس میں عین چشمہ, اب یہاں بھی چشمہ آیا, عین چشمے ہوں گے, جاریہ جیم را یا بہتے ہوئے رواں, یعنی جاری رہنے والے چشمے ہوں گے, یعنی خوبصورت واٹر فال سمجھ لیں, بہترین سین ہوں گے. فیہا اس میں سرورم آپ اس کو اس لیے لے لیں, تخت لے لیں, مسندے لکھا ہوا ہے, ویسے تخت لے لیں, ریکلائنر لے لیں, مرفوعہ بلند,
را فا آئین، مطلب ریلیکس کی چیزیں ہوں گی. جیسے دیکھیں یہ چیزیں آفیسز میں نہیں ہوتی کیونکہ آپ وہاں ریلیکس نہیں کرتے نا، تو مرفوع وہیں ہوتا ہے جہاں جب آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، ویکیشنوں کی چیزیں ہوگی. تو بندہ نا سمجھ لیں فل ٹائم ویکیشن پہ ہوگا. آیا نمبر 14 پہ چلے. وا اکوابن کاف واو با اور پیالے موضوعہ واو داد عین، پیالے رکھے ہوئے ہوں گے سجے ہوئے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے اس میں بھی یہ سونے کے پیالے ہوں گے اور سجے ہوئے ہوں گے فل ہوں گے مشروبوں سے، اور سرو کر رہے ہوں گے لوگ ان کو، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں نوکر رکھے ہوئے ہوں گے. وا نمارکو نون میم را کاف، اس کا 3 ہے. اور تکیے مصفوفہ صف در صف سواد فافا، جیسے ہم بیٹوں پہ نہیں دیکھتے 8-10 پلو لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ریکلائنرز میں بھی ایسے وہ تکیے رکھے ہوتے ہیں آرام دہ، مطلب اتنا آرام اللہ تعالیٰ دے گا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچے کتنے وہ آرام دہ ہوں گے. وَزَرَابِيُّ اور نفیس زرابیو زرابیو قالین، جیسے نفیس قالین ہوتے ہیں نا، قالین مبسوسہ بے ساتھ یعنی بچھے ہوئے ہوں گے، پھیلائے ہوئے ہوں گے، بالکل بچھے ہوئے قالین ہوں گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جب قالین بچھائے ہوں گے سوچے وہ ایسے قالین نہیں ہوں گے جیسے ہمارے ہیں، کتنے شاندار ہوں گے. آفلا کیا تم نہیں، کیا پھر نہیں، سوری تم نہیں ہے اس میں، فا پھر ہے لا نہیں ہے، کیا پھر نہیں، ینظرون وہ دیکھتے، الل ایبلی، ایبل جو ہے حمزہ بالام اونٹ ہے، الل طرف ہے، طرف اونٹوں کے، کیفا کیسے، خلقت وہ پیدا کیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کیسے پیدا کیے. یعنی کیونکہ بدو بھی اس وقت صحرا والی جگہ بھی تھی اور بدو بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ ایک جانور کی مثال دے رہے ہیں ایک چھوٹی سی کہ وہ کیسے پیدا کیے. یعنی ان کی سکن بھی آپ کے کام آ جاتی ہے ٹینٹوں کے. اور میں اس کو دیکھ رہی تھی تو وہ اس میں یہ تھا کہ وہ اتنا پانی وہ سٹور کر لیتا ہے، تقریباً اپنے اندر 200 لیٹر پانی سٹور کر لیتا ہے. عرب جب صحرا میں ٹریول کرتے تھے نا اور وہ پھر پانی ختم ہو جاتا تو وہ انہیں کو کاٹ کے پانی میں پی لیتے تھے. اور اتنا بڑا جانور ہے، اور سوچیں بچہ بھی کنٹرول کر لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، پھر آپ اس کے اوپر سامان رکھتے ہیں. مطلب اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا. اور بیہیویئر اس کا ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو مارے، ضدی وہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو مارا نا تو آپ بھلے 10 سال بعد بھی اس سے ملے تو بھی اپنا بدلہ لے گا. یعنی وہ اتنی اس کی میموری بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی رکھی ہوئی ہے. اور یہ کہ 30 گیلن آف پانی پیتا ہے، اور یہ کہ سویٹ نہیں کرتا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو سیو کرتا ہے. اور کھانا بھی جو ہے نا اپنی مرضی سے وہ کرتا ہے، خود کھاتا ہے. آپ کو کوئی زیادہ اس کے لیے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جو باہر سوکھا گھاس ہو یا کیسا ہو وہ خود ہی کھا لیتا ہے. تو مطلب آپ ایسے اونٹ کی میں نے تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کی دیکھنے کے لیے کوئی آپ کو سائنس پڑھنے کی یا کوئی ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اب ایسے ہی دیکھ لیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسی یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ اور طرف آسمان کی طرف، کیفا کیسے، رفعت وہ بلند کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اونچا آسمان بلند کیا ہوا ہے، کیسے اونچا آسمان اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے، اس پہ ستارے ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے نا سب کو پالتا ہے اور سب کا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. وَإِلَى الْجِبَالُ اور طرف پہاڑوں کے، جبال پہاڑ کو کہتے ہیں. کیفا کیسے، نصبت نون صاد با نصب کر دیے، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کیلوں کی طرح زمین کے اوپر نصب کیے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں دیکھتے تم کہ پہاڑوں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے. تو یہ سب ایون جو اب جو جیولوجی کی پڑھائی کرتے ہیں، کوئی سائنس کی پڑھائی، وہ بھی آپ کو اللہ کی طرف ہی لے جاتی ہے. تو اب میری بیٹی نے جب اس لیب میں پہلی دفعہ باڈی کھولی نا انسان کی، تو اتنی وہ کہہ رہی ہے لپیٹی ہوئی، ہر چیز کور کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح آرگنائز کر کے باڈی کے اندر. ذرا ہم ڈاکٹر نہیں، ہم نے دیکھی نہیں، لیکن جنہوں نے دیکھی ہے تو کتنی آرگنائز کر کے کیا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. وَإِلَى اور طرف الارض اور زمین کی طرف نہیں دیکھا، کیفا کیسے، سطحت بچھائی ہوئی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا ہوا ہے، سطح کو بیلنس کیا ہوا ہے. ہل رہی ہوتی یا اس طرح ہوتی تو آپ چل نہیں سکتے تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. صاد سین طٰہٰ فذکر پس نصیحت کرتے رہیں، یعنی کہ آپ نے صرف نصیحت کرنی ہے. انما بے شک، انتا آپ تو مذکر صرف نصیحت کرنے والے ہیں. جو نبی آئے ہیں وہ صرف پیغام پہنچانے والے تھے، اس لیے نہیں تھے کہ لوگوں کو ڈنڈے مارتے یا اس طرح کرتے. ان کا مقصد بس پیغام پہنچانا تھا. اور مکہ والے اس لیے چڑھتے تھے کہ ان کو وہ حق سننا نہیں چاہتے تھے. لستا نہیں آپ علیہم ان پر بمسیطر
بھی مسیطر یعنی کوئی دروگا، سواد سین طور آئے. اچھا جب میں آپ کو یہ بتا دوں مسیطر کے اوپر چھوٹی سی سین ہوتی ہے نا، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس مصحف عثمانی تھے نا جو کمپائل ہوئے تھے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب غلطی رہ گئی تھی نا تھوڑی سی، جیسے سواد آ گیا تھا تو پڑھنا سین تھا، تو اوپر انہوں نے نا چھوٹی سی سین رکھ دی تھی، تو یہ اس کو مسیطر سین سے پڑھیں گے، سواد نہیں پڑھیں گے. یہ اس لیے ہوتا ہے. آن سائڈ نوٹ بتا رہی ہوں، کبھی وہ زیرو سا لکھا ہوتا ہے ایسے گول سا، مطلب ہوتا ہے کہ یہیں تک ہی ہے بس، مطلب اس کو آگے لکھا، آگے نہیں پڑھنا، اس کو نہیں پڑھنا، یعنی اس کے اوپر زیرو ہے نا، یعنی اس کو نہیں پڑھنا. تو وہ جب وہ تھوڑا سا لکھنے میں وہ ہو گیا تھا نا، تو اس کو اس طرح انہوں نے ٹھیک کیا تھا. بہرحال آپ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کرنا ہمارا یہ دعوے کے لیے بھی ہے نا یہ صورت، تو یہی ہے کہ آپ کے تبلیغ کرنا، آپ کا مقصد اللہ کا پیغام پہنچانا. نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی نہیں پڑھیں گے. اللہ مگر من وہ جو تولا منہ موڑا وا کافرا، اور اس نے انکار کیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے منہ موڑا اور انکار کیا، ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ فَيُعَذِّبُهُ، تو عذاب دے گا اسے اللہ العذاب الاکبر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑا عذاب دے گا. سوچے اللہ نے اکبر کہا ہے تو کتنا بڑا عذاب ہوگا. انا بے شک الینا، ہماری طرف، نہ ہماری ہے، ہماری طرف، ایابہم، یعنی ایابہم کیا چیز ہے؟ ایابہم یعنی انہوں نے لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں سب نے واپس اللہ کی طرف ہی آنا ہے نا. کتنی دیر وہ کہتے ہیں نا بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، کتنی دیر وہ کریں گے، آخر لوٹنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے نا سب نے. ثم پھر، انا بے شک علینا ہمارے ہی ذمہ، حسابہم ان کا حساب لینا سب اللہ کی ذمہ. یعنی یہ دنیا میں آپ جو مرضی کرتے رہیں، آخر کو پکڑ اللہ نے کرنی ہے ہر کسی کی، اور جو حساب ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہی ہے، مطلب ہر چیز کا حساب ہو جائے گا. اس لیے دنیا میں بہت دھیان سے زندگی گزاریں. تو یہ جی ہماری آج کی آیت تھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، آج کی صورت تھی. تو اب آگے آپ مجھے بتا دیں اگر